سلسلہ بچے اور بچیوں، معصوم اور کم سن بچے بچیوں سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اس سلسلے میں آپ نے اور آپ کی ٹیم نے کوئی اقدامات کیے ہیں؟ اور اگر وہ اقدامات کیے ہیں تو آپ ان سے مطمئن ہیں؟ اور اگر مطمئن ہیں تو ہم نے پھر ابھی تک بطور مسلمان حکمران اور ریاست مدینہ کے جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس میں ہم نے سریعام لٹکتا ہوا کیوں نہیں دیکھا؟ کیونکہ اس طرح کے گناہ اور جرم کے مرتکب کسی کو بھی رعایت کوئی رعایت کا مستحق نہیں ہے۔ ارشد، یہ آپ نے وہ بات کی ہے جو مجھے ایک چند ان چیزوں میں سے جو بہت تکلیف دیتی ہے۔ دیکھیں، اس وقت جو بچوں کے خلاف کرائم ہے اور جو خواتین کے جو ریپ ہے اس وقت، یہ جو اخباروں میں رپورٹ ہوتی ہے، یہ بہت 1% بھی نہیں ہے۔ یہ معاشرے کے اندر بہت تیزی سے پھیل چکی ہے چیز۔ تھی تو ہمیشہ، کبھی اس کی لوگ شرم آتی تھی، کوئی ذکر ہی نہیں کرتا تھا، اب زیادہ اس کی بات ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ جتنی جو رپورٹ ہو رہا ہے اتنے کیسز ہیں، اس سے بہت زیادہ کیسز ہیں بچوں کے خلاف جو یہ بدکاری ہے، اور دوسرا ریپ ہے۔ اور میں اس کے لیے پھر سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، جس طرح کرپشن صرف قانون بنانے سے نہیں ختم ہوتی، اس طرح یہ بھی ہم نے قانون تو بڑا سخت بنایا ہے۔ ریپ آرڈیننس جو ہم لے کے آئے ہیں بڑا سخت ہے آرڈیننس بچوں کے لیے، بچوں کے خلاف بھی جو بدکاری اور جو ریپ ہے تو بہت سخت، لیکن یہ اکیلا نہیں مقابلہ کرے گا، اس میں پورا معاشرہ مل کے لڑے گا۔ دیکھیں، کئی جنگیں معاشرہ جیتتی ہے۔ قانون میں آپ بنا لیں، اگر لوگ اس کے اوپر کوئی عمل ہی نہ کرے، کتنے لوگوں کو آپ پکڑ لیں گے؟ معاشرے نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ معاشرے کی تباہی ہے، اور اس کی وجوہات ہے، میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ جس معاشرے کے اندر بھی اگر آپ فحاشی بڑھاتے جائیں تو وہ کوئی تو اس کا اثر ہوگا نا۔ ہمارے دین میں کیوں منع کیا ہوا ہے؟ یہ سارا جو پردے کا کانسیپٹ ہے، یہ کیا ہے کہ ٹیمپٹیشن نہ ہو معاشرے میں۔ اب معاشرے کے اندر لوگوں کو ہر انسان کے اندر وہ ہوتی نہیں ہے، طاقت نہیں ہوتی، ول پاور نہیں ہوتا۔ آپ اگر معاشرے کے اندر جتنی بڑھاتے جائیں گے فحاشی، اور آپ اس کی احتیاط نہیں کریں گے، اس کے اثرات ہیں۔ میں جب 18 سال کا پہلی دفعہ برطانیہ گیا تو وہ معاشرہ ایسا نہیں تھا جو بن گیا بعد میں۔ وہاں شروع ہو رہا تھا سیکس، ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول، اور ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ جیسے جیسے وہاں فحاشی بڑھتی گئی، پہلے اڈلٹس اونلی فلمز ہوتی تھیں، پھر وہ اڈلٹس اونلی فلم کا جو کانٹیکٹ تھا وہ عام پھیلنا شروع ہو گیا، پھر وہ میڈیا پہ آنا شروع ہو گیا۔ تو ہوا اس سے کیا؟ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑا ان کی فیملی سسٹم پہ۔ جب میں گیا تھا تو 1 طلاق ہوتی تھی 17 شادیوں میں، آج وہاں 70% طلاق ہو گئی ہے، اور بڑھتی جا رہی ہے۔ اور وہی نہیں، جب ہندوستان نے، بالی ووڈ نے جب ہالی ووڈ کو اپنانا شروع کیا، وہاں بھی یہی حالات ہو گئے ہیں۔ دلی کو ریپ کیپٹل کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، ہمیں ایک معاشرے کو فیصلہ کرنا ہے۔ کئی چیزیں تو ہم روک نہیں سکتے، باہر سے آتی ہیں، آپ باہر کی فلمیں دیکھتے ہیں، آپ بالی ووڈ یا ٹی وی پہ اب سب اویلیبل ہے، اور وہ جس طرح جو پہلے ہندوستان کی فلمیں تھی جو ہمیں یاد ہے، اور وہ آہستہ آہستہ جو اب بن گئی ہیں، تو اس سے ہوگا، کوئی تو اس کا امپیکٹ ہوگا نا۔ ہمارے جب دین میں کہا گیا ہے کہ یہ چیزیں اپنے یہ جو پردے کا سارا کانسیپٹ ہے، اس کی پیچھے کوئی فلسفہ تھا نا۔ اس کا فلسفہ ہے فیملی سسٹم بچانا اور اپنے معاشرے کو پروٹیکٹ کرنا ان چیزوں سے۔ اب ہمیں ایز اے معاشرے جس میں ہمارے فلم میکرز ہیں، جس میں ہمارے ٹی وی کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں، اور سب سے بڑا ڈیمیج موبائل فون اس وقت کر رہا ہے ان بچوں کو وہ مٹیریل اب اویلیبل ہے موبائل فون پہ جو انسانی تاریخ پہ نہیں تھا۔ اس کے لیے ہمیں سارے ایک ہولسٹک اپروچ کی ضرورت ہے۔ میں یہ جو سارا ایک ترکی کا ڈرامہ لے کے آیا پریزیڈنٹ اردوغان کو کہہ کے، یہ جو ترکی کا ڈرامہ ہے،
میں کیوں لے کے آیا تھا؟ کیونکہ میں جب شروع میں لوگوں کو, اپنے میڈیا کے لوگوں کو کہتا تھا فلم پہ کہ دیکھیں یہاں آپ جب انڈین کانٹینٹ لے کے آتے ہیں یا ویسٹرن کانٹینٹ کو کاپی کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں تو اور حالات ہے. ہمارے تو کوئی ڈسکوز نہیں ہے, کوئی نائٹ کلبز تو نہیں ہے کہ جو عام آدمی آپ جب ان کو ایک قسم کی ایک کلچر دکھا دیں اور اس کے بعد ان کو, یہاں تو ماحول ہی کچھ اور ہے. تو اس کا کوئی تو برا اثر جانا تھا نا معاشرے میں. لہٰذا میں نے جب انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم کوئی فلم ہی نہیں دیکھتا ہماری اگر ہم وہ انڈین ٹائپ چیزیں نہ کاپی کریں, تو وہ یہ جو آپ پلے ہے, یہ جو ٹی وی پہ سیریل چل رہا ہے, اس کے اوپر تو کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے اور ساری دنیا دیکھتی ہے اس کو. کہنے کا مقصد یہ ہے قانون تو ہم بنائیں گے لیکن یہ سارے ہم نے مل کے, یہ بہت بڑی کینسر پھیلتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں اور رپورٹ بہت کم ہو رہی ہے, ہم نے سب نے مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے. کیونکہ میں اس سڑک کے اوپر رات کے ہر ٹائم پہ ٹریول کیا ہوا ہے, وہ جو میاں والی تلا گنگ سڑک ہے, اور ایک دو بڑا میرا برا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا, اللہ نے مجھے خاص بچایا. تو میں تو وہ سڑک بڑی اچھی طرح جانتا ہوں اور مجھے پتا اس کے حالات, تو وہ فکر نہ کریں, وہ تو انشاءاللہ اب اس کی پوری تیاری ہو گئی ہے, پوری ہم سڑک ٹھیک کرنے لگے ہیں. لیکن میں آپ میاں والی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, پنجاب کے لوگ بھی, میں صرف آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہم نے کن مشکلات کے اندر ہم یہ میچ کھیل رہے ہیں. کیونکہ لوگوں کی امیدیں بہت تھی نا, ایک ان لوگوں نے کہا جی عمران خان آئے گا, وہ ایک دم ایسے کچھ کرے گا اور سارا ملک ٹھیک ہو جائے گا. فیری ٹیلز میں تو شاید ایسے ہوتا ہے, اصل زندگی میں تبدیلی ایک جدوجہد سے آتی ہے. آپ ایک پرانا سسٹم بنا ہوتا ہے, اس کو آپ ایک دم اگر آپ چاہیں بھی تو وہ چینج نہیں ہوتا, کیونکہ وہ دو قسم کی چینجز آتی ہیں. اگر دنیا میں خونی انقلاب آئے, خونی انقلاب کیا ہوتا ہے کہ وہ تو اس کے بعد نہ کوئی عدالت ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے, آپ سارے جو بھی پرانے لوگ ہیں ان کو ہٹا کے سائڈ پہ کریں یا مار دیں اور اپنے نئے لوگ لیں. لیکن جب آپ ایک الیکشن کے ذریعے چینج لے کے آتے ہیں تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ وہ سارا لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں ادھر کے ادھر ہی. عدلیہ آزاد ہے, ہمارے یہ پہلی دفعہ ہے کہ عدلیہ کے اندر تو ہم ٹیلی فون اٹھا کے ججز کو نہیں کہتے کہ یہ فیصلے کرو, ہمارے تو کنٹرول میں نہیں ہے عدلیہ. عدلیہ تو آزاد ہے جو ہونی بھی چاہیے. نیب آزاد ہے, ہم نیب کو تو نہیں کچھ کہہ سکتے کہ جی آپ یہ اس کو پکڑے فلانے کو پکڑے. یہ تو پرانے 95% کیس تو پرانے چلتے آ رہے ہیں, ہم نے تو نہیں بنائے کوئی کیسز. تو پہلے تو نیب بھی کنٹرول میں ہوتی تھی. یہ ابھی جسٹس عظمت کی جو رپورٹ آئی ہے کہ نیب ملی ہوئی تھی ان دو حکومت کے ساتھ ان کے کیسز بند کرنے میں, نیب ملی ہوئی تھی چوری پروٹیکٹ کرنے میں. جو پیسے پڑے ہوئے تھے پاکستانیوں کو سوئٹزرلینڈ میں, نیب نے مل کے $60 بلین پاکستانیوں کا, انہوں نے مل کے وہ چور کو پروٹیکٹ کیا. تو پہلے تو یہ ہو رہا تھا. تو اب تو ادارے آزاد ہیں, اس لیے ہمارے تو وہ کنٹرول میں نہیں ہے. اور پھر جو بیوروکریسی ہے اس کے کنیکشن زیادہ ہیں پرانے والوں کے ساتھ, ہم تو پاور میں نہیں رہے. تو ایک ٹائم لگتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے ریولوشن, ایک ہوتی ہے ایوولوشن. اس کے اندر تھوڑا ٹائم لگتا ہے, آپ کو صبر کرنا پڑے گا. لیکن ایک چیز میں آج کہنا چاہتا ہوں, جو آپ نے کہا نا کہ جی تلا گنگ کی سڑک ٹوٹی ہوئی اور میاں والی میں, دیکھیں یہ جب ہمارے اوپر قرضے چڑھتے گئے, اور یہ جو میں آپ کو بار بار کہتا تھا کہ 10 سالوں کے اندر ان دونوں پارٹیز کیا 6,000 ارب سے پاکستان کے قرضے یا لائبلٹیز 30,000 ارب پہ گئی. اس کا ہوا کیا؟ یعنی جب قرضے چڑھ گئے تو ہماری حکومت کو کیا اس کا اثر ہوا؟ اس کا سب سے بڑا اثر میں آپ کو بتاؤں کہ ہوا کیا. پچھلی حکومت نے اپنے 2.5 سالوں کے اندر کتنا ٹوٹل انہوں نے قرضوں پہ سود واپس کیا تھا؟ 3,000 ارب. ہم نے اپنے 2.5 سالوں میں کتنا سود واپس کیا قرضوں پہ؟ 6,200 ارب روپیہ. پچھلی حکومت نے اپنے 2.5 سالوں میں سود اور قرضوں کی قسطیں کتنی واپس کی 2.5 سالوں میں؟ 20,000 ارب. ہم نے اپنے 2.5 سالوں میں سود اور قرضوں کی قسطیں ملا کے کتنا پیسہ واپس کیا؟ 35,000 ارب. اب یہ سوچیں کہ جو 15,000 ارب روپیہ ہم نے مزید ایکسٹرا واپس کیا, یہ 15,000 ارب روپیہ اگر ہمیں نہ دینا پڑتا وہاں, اور ہم اپنے اسکولوں پہ, سڑکوں پہ,
ہسپتالوں پہ یہ سارا لگا دیتے تو یہ تو پیرس بن جاتا، یعنی تبدیلی آ جاتی. لیکن اب پنجاب کی طرف آ جائیں. آخری سال میں نون لیگ نے پنجاب کا جو فیڈرل گورنمنٹ کا ڈیولپمنٹ فنڈ کتنا خرچ کیا ہم نے، ان کے زمانے میں کتنا تھا؟ 108 ارب روپیہ. آخری سال میں نون لیگ کے پاس جو فیڈرل گورنمنٹ نے ڈیولپمنٹ کا جو پی ایس ڈی پی دیا، جو ڈیولپمنٹ فنڈ، 108 ارب روپیہ. پہلے سال ہماری حکومت آئی، کیونکہ اتنا زیادہ پیسہ چلا گیا قرضوں کی قسطوں پہ، ہم نے 34 ارب روپیہ پہلے سال دیا پنجاب کو، اور دوسرے سال 36 ارب روپیہ، 3 گنا کم پیسہ دیا. تو جب 3 گنا کم ڈیولپمنٹ فنڈ ہوگا تو یہ ساری کدھر سے پیسہ آئے گا؟ ساری سڑکیں بھی ٹھیک کریں، اتنا بڑا، یعنی میں پنجاب کی اب بات کر رہا ہوں، تو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا. اور وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کیسے اس کو آپ آگے ہم کیسے جا رہے ہیں. ہم اپنی دولت کے اندر اضافہ کرنے کے لیے پروجیکٹس کر رہے ہیں. اور وہ کون سے پروجیکٹس ہیں جس سے دولت میں اضافہ ہوگا؟ پروجیکٹس ہم کر رہے ہیں، 2 نئے شہر بنا رہے ہیں. ایک تو ابھی سندھ کے اندر پتہ نہیں کسی وجہ سے، کیونکہ فائدہ تو سارا سندھ کو ہی ہونا ہے، لیکن انہوں نے ابھی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. لیکن راوی سٹی اور راوی سٹی کے ساتھ ایک بنا رہے ہیں سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ، جو پرانا والٹن ایئرپورٹ تھا. اس سے یہ صرف 2 پروجیکٹس ہیں، 10,000 ارب روپے سے زیادہ پیسہ سرکولیشن آئے گا، جس سے ایک اضافہ ہوگا صرف پنجاب کا. 10 جس میں گورنمنٹ کا پیسہ خرچ نہیں ہوگا، جس میں پرائیویٹ سیکٹر آئے گا، جس میں بلڈنگز بنیں گی، جس میں بزنس ایکٹیویٹی بڑھے گی. تو یہ جو ویلتھ میں اضافہ آئے گا، جو ہمارا پیسہ آئے گا، اور فائدے علیحدہ ہیں. مثلا راوی سٹی کا تو لاہور کو بچانے کے لیے اگر وہ راوی سٹی نہیں بنتی تو لاہور کا آگے بہت بڑے مسئلے آنے والے ہیں. ان کا پانی ختم ہو گیا، پانی نیچے چلا گیا ہے. اور دوسری چیز، وہ جو راوی ہے وہ ایک گندا نالا بن چکا ہے. تو راوی کو بچانے کے لیے، دریا کو، لاہور کے پانی کو بچانے کے لیے، اور ایک وہ سٹی جو پہلی سٹی بنے گی ماحولیات کے مطابق، یعنی گرین سٹی بن رہی ہے، جس میں کتنے ہم فارسٹ لگا رہے ہیں، درخت لگا رہے ہیں، لیک بنا رہے ہیں. وہ اگر نہیں بنے گی تو لاہور کا مستقبل خطرے میں ہے. لیکن اس کے علاوہ جو پیسے جنریٹ ہوں گے، اور جو والٹن ایئرپورٹ پہ سینٹرل ہم بزنس ڈسٹرکٹ بنا رہے ہیں، وہ تو انشاءاللہ ابھی 1 مہینے میں شروع ہو جائے گی. اس کا فائدہ پہلے 1200 ارب روپیہ ڈائریکٹ فائدہ ہوگا، کوئی پیسہ ہمارا گورنمنٹ کا خرچ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد جو ہائٹس اوپر جائیں گے، والٹن ایئرپورٹ کو ہم نے ڈی نوٹیفائی کیا، اس کا مطلب بلڈنگز اوپر جا سکیں گے، اور جانی بھی چاہیے، کیونکہ لاہور پھیلتا جائے گا، وہاں تو سارا جو زرعی زمین ہے وہ تباہ ہو رہی ہے. وہ جب اوپر جائے گا تو 6,000 ارب روپے کا پیسہ جنریٹ ہوگا. اس سے جو دولت میں اضافہ ہوگا، اس دولت کے اضافے سے ہم قرضے واپس کریں گے. بدقسمتی سے پچھلی گورنمنٹ نے اب یہ جو اورنج ٹرین بنا دی ہے، اس کے اوپر پہلے قرضہ بھی لے لیا، اس قرضے پہ ابھی سود بھی دینا ہے، اور وہ جو ٹرین چل رہی ہے وہ سالانہ نقصان کر رہی ہے 12 ارب روپے کی. تو قرضہ بھی لے لیا، وہ بھی بن گیا، قرضے بھی چڑھ گئے. لیکن بجائے اس سے فائدہ ہونے کے، ہمیں ویلتھ کریٹ ہونے کے، مزید اور ہم قرضے میں جا رہے ہیں. تو یہ میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں، فرق ہے اب کہ ہم یہ جو ڈیمز ہیں یہ ویلتھ کریٹ کریں گی، یہ جو ہمارے یہ جو نئے شہر ہیں یہ کریں گے دولت میں اضافہ. ML1 جو ہم ٹرین بنا رہے ہیں، پہلی دفعہ پاکستان میں ماڈرن ٹرین بننے جا رہی ہے. اس سے کراچی سے لاہور 7 یا 8 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. اس سے جو ایز آف ڈوئنگ بزنس، جو فریٹ بڑھے گا، یہ پھر آگے کنیکٹ کر رہی ہے جا کے ہم ازبیکستان کے ساتھ، جو ہمارا افغانستان جو ایک ٹرین کا کنیکشن ہوگا، یہ پھر پورا آگے تک جائے گا، جس سے بالکل یعنی ایک تبدیل ہو جائے گا ہماری انوائرمنٹ، بزنس، سب کچھ فرق پڑے گا. ان سب چیزوں سے ویلتھ کریشن ہوگی، اور ویلتھ کریشن کا مطلب کہ ہم پھر یہ قرضے واپس کر سکیں گے.